السلام علیکم. میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ کوئی بندہ لانچ کر دیں یا خود آپ ان سے مناظرہ کر لیں، تو اس بات کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے کسی نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا لائیو کیمرے کے سامنے نام لیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو جو ہے ایڈریس کیا ہے. وہ کیا بات ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہوئی ہے، آئیے ہم سب مل کے دیکھتے ہیں. ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں. یہ جو پوڈ کاسٹ میں بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے علی عابد اور ان کا چینل کا نام ہے صاف بات. اب دیکھیں یہاں پہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتا. یہ تو نا جان چھڑانے والی بات ہے. یہاں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں اگر انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر بات کروں گا، جو اس نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں، تو مجھے پھر سارے اپنے بزرگوں کی کتابیں کھنگالنی پڑ جائیں گی، سارے جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنی پڑ جائے گی. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ منہ ہی نہ لگایا جائے. کیوں منہ لگایا تو منہ دکھانے کے کہیں قابل ہی نہیں رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو وہ چٹا پٹا کھول کر رکھ دیں گے. تو واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتا، کیونکہ پھر جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ منہ بندہ دکھانے کا کہیں قابل نہیں رہتا جب اصلیت اپنی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں گاہے بگاہے جو ہے نا دلائل بیان کرتا رہتا ہوں، تو ایسے لوگوں کو اپنا دربار جو ہے لگائے رکھنے دیں. یعنی کہ انہوں نے بالکل صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ نہ میں نے کوئی بندہ لانچ کرنا ہے، نہ میں نے پیچھے کوئی کیا ہے، اور نہ ہی ایسا میں کچھ کرنے والا ہوں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہونے والی ہے. یہاں پہ ایک بات بڑی صاف ہو چکی ہے کہ انہوں نے کیوں اتنا اعلان برات دکھایا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا سے، کیونکہ ان کو صاف صاف پتا ہے کہ یہ کوئی عام یا چھوٹی بات تو ہونے والی نہیں ہے. میں اگر کسی کو لانچ بھی کرتا ہوں، حالانکہ یہ شرط بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کا کیلیبر نہیں ہے، وہ مناظرہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک اور شرط بھی رکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنا کوئی اسٹوڈنٹ لانچ کر دیں. لیکن وہ اس حق میں نہیں ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کروا سکتے. اگر انہوں نے یہ کام کروایا یا کیا تو چھکے چھوڑ جائیں گے، چھکے چھوڑ جائیں گے. تو ان کو پتا ہے کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ آج واضح طور پہ ان کا نام لے کے، یعنی کہ انجینئر صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ایسے بندوں کو منہ نہیں لگاتا. آپ کو پھر پتہ ہی ہے وجہ کیا ہے. تو خیر مفتی منیب الرحمان صاحب بھی رہتے تھے ایک جنہوں نے آن کیمرہ کبھی بھی نہ اس طرح کا کام کیا تھا نہ کروایا تھا، تو وہ تجسس تھا کہ کبھی تو ان کی سٹیٹمنٹ آئے. آج یہ بات بڑے اچھے سے کلیئر ہو گئی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس معاملے میں نہ آنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. دو ٹوک انہوں نے جواب دے دیا، تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ تمام وہ جو چیزیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے فرقے اور ان کے فرقے کے بزرگوں کے بارے میں بیان کی ہیں، یہ نہ تو ان سے اعلان برات کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عوام کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے، اپنی عوام کو ہم گاہے بگاہے سمجھاتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ عوام کا کتنا کو کیلیبر ہے، کتنا کو ذہن ہے، تو اس حساب سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے انجینئر صاحب کہتے رہے ہم نہیں جائیں گے. اگر گئے تو پھر ساری بات ہے، سارا کچھ جو ہے وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اتنی ساری گستاخانہ عبارات اور اتنے سارے عقیدے جو قرآن و حدیث سے نہیں ہے، وہ سارے جو ہیں ان کے اوپر پھر گفتگو کرنی پڑے گی. تو مفتی منیب الرحمان صاحب ایک سیانے آدمی ہیں، انہوں نے بڑے ہی عقل مندانہ طریقے سے راہ فراری اختیار کیا اور انجینئر صاحب سے اعلان برات کر کے خود کو سائڈ پہ کر دیا. چلو ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب.